جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اچھی سوچیں ایک خوشگوار زندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ کا دل بنی انسان کے لیے ہمدردی سے لبریز ہے تو آپ کا تمام تر عمل ہمدردانہ ہوگا۔ گفتگو کے میدان میں تمام انسان فریق ثانی ہوتے ہیں۔ جوانی میں ہم تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہی مشکلات ہمیں شکنجوں میں کس لیتی ہیں۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے تاکہ دل کے ہمیشہ قریب ہی رہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی ہے اور دل میں آنکھ بن گئی ہے۔ خواہ کاروبار ہو یا ذاتی زندگی، جو بندہ بھی کم سے کم وصول کرنے کے عوض زیادہ عطا کرتا ہے وہ کبھی غربت کا منہ نہیں دیکھتا۔ اس دن کے لیے نیک عمل کرو جس میں ذخیرے جمع اور تمام پوشیدہ اسرار ظاہر کیے جائیں گے۔ جب تجھے کسی کام کی دشواری کا اندیشہ ہو وہ اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا۔ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دنیا والوں کو بھول جاتا ہے۔ جو انسان صاحب علم ہو اگرچہ وہ حقیر ہو تو پھر بھی اس کو حقیر مت سمجھو، اور بے وقوف جاہل اگرچہ بلند مرتبہ پر ہی کیوں نہ ہو اسے کبھی بھی بڑا مت سمجھو۔ جو زندگی میں نظم و ضبط سے کام نہیں لیتا اسے ہر کام دشوار نظر آتا ہے۔ بچوں سے پیار ضرور کرو مگر بے جا محبت و پیار بچے کو بری طرح بگاڑ دیتی ہے۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہوا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دل طلوع نہ ہوا ہو۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جب خوبصورت آنکھوں کے سرخ ڈورے اور حسین جسم کا تناسب ختم ہو جاتا ہے تو جذباتی سچائیاں بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ کبھی بھی اس بات کو مت بھولو کہ جتنے امراض کتابوں میں پائے جاتے ہیں بس یہی ہیں، ان کے سوا کوئی بیماری نہیں، کیونکہ بہت سے امراض بلائے آسمانی بن کر نازل ہوتے ہیں۔ اے جاہل، تجھے زمانہ بدلنے پر لگا ہوا ہے، تو اپنی حالت پر جمع ہوا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے مالدار ایسے ہوئے کہ ان کو زمانے نے فقیر اور حقیر بنا دیا۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے ہمیشہ بچتا رہے، کیونکہ برے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر بندہ خود بھی بدکار بن جاتا ہے۔ برائی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوست کے ساتھ ایسا خلوص رکھو گویا تم غلام ہو اور وہ آقا، لیکن خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، نااہل کے ساتھ نہ ہو، دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ ایک خوش اور شادمان گھر، جس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، وہ گھر جنت سے کم نہیں ہے، لیکن جس گھر میں غمی نہ ہو اس گھر میں خوشیاں بھی ادھوری لگتی ہیں۔ جس انسان کا لباس اچھا اور اخلاق اچھا نہ ہو وہ ایسے پانی کی مانند ہے جو زہر آلود ہو، پیاس کے وقت اس کو پینے سے جان جانے کا خطرہ ہو۔
جس نے لمبی لمبی امیدیں باندھی اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا اور دنیا کے ایسے اذیت ناک گھڑے میں جا گرا جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس دنیا میں جو بندہ آزاد نہیں اس کو صرف اور صرف موت ہی آزادی دے سکتی ہے۔ جس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں یہ علاج کرنے والی بنتی ہے اور اسے بندے کو تسکین اور راحت پہنچاتی ہے جو آزاد نہ ہو۔ یہ مفید نہیں کہ زبان تو ماہر اور قلب نادان، تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ عاجزی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حق کو دل سے تسلیم کرو اور پھر حق بولنے والے کا ہاتھ تھام لو اور اس کا کبھی ساتھ مت چھوڑو۔ خطرہ مول لیے بغیر خطرے پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ انسان ذہن کو جتنی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی خوشامد پسندی سے زیادہ عام اور مہلک نہیں ہے۔ ہر ایک شخص زبان خلق ہی سے موسوم ہے، خود شناس لاکھوں میں شاید ایک ہو، اکثر اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے ان کے دماغ میں ٹھونس رکھا ہے۔ گدھے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریڑھی کا پہیہ چلتا ہے اسی طرح انسان کا کردار اس کے قدموں اور حرکتوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو بڑے سے بڑے گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد ہرگز نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف ہرگز نہیں ہوتے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں لیکن اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں۔ وہ دوست بہت قیمتی ہوتا ہے جو آپ کے متعلق سب جانتا ہو اور پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہو۔ کچھ دوست اپنے فارغ وقت میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اپنے کام سے وقت نکال کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ ایک کامیاب انسان انہیں پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے اور جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔
کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا